گے بڑے کیس کی بڑی سماعت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی رہنما مریم نواز اور شاہد خاقان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں واضح کر دیا ہے کہ متاثرہ شخص ہی ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ریٹائرڈ آدمی کی کوئی توہین نہیں ہوتی، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو۔ درخواست گزار کلثوم پرویز نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف لیگی رہنماؤں کے بیانات پر توہین عدالت کارروائی کی درخواست کی تھی، ساتھ ہی انصار عباسی کے شوکاز نوٹس کا بھی حوالہ دیا تھا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ججز بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں، تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لیگی رہنما مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل کلثوم خالق پیش ہوئی اور موقف اپنایا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف لیگی رہنماؤں نے جو باتیں پریس کانفرنس میں کہی وہ توہین عدالت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو متاثرہ شخص ہے وہی حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے، ریٹائرڈ آدمی کی توہین نہیں ہوتی، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو۔ درخواست گزار وکیل نے موقف اپنایا کہ انصار عباسی والا شوکاز نوٹ کیس بھی آپ کے پاس ہے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وہ الگ کیس ہے، اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تنقید سے متعلق ججز اوپن مائنڈ ہوتے ہیں، ججز بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں، تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پیٹرول پر تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں، تیل کی قیمت میں کمی کا سب فائدہ عوام کو دیں گے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا اعلان، کہا کہ IMF معاہدے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائی گئیں۔ IMF ٹیکسز لگانا چاہتا تھا مگر ہم نے انکار کر دیا، افواہوں کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھی، میں افواہیں پھیلانے والوں کو وارننگ دیتا ہوں، ڈالر بڑا ہے تو ایک دم کم بھی ہو جائے گا، ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں، افواہیں پھیلانے والے بہت مار کھائیں گے۔ اب انکم ٹیکسز وغیرہ میں کئی چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو اس میں منع کیا۔ IMF نے جو ہمیں کچھ کہا ہے تو وہ ٹیکسز وغیرہ کے بارے میں، ٹیکسز نہیں بڑھیں گے، ہم ٹیکسز نہیں بڑھانے دیں گے، جو آلریڈی پیسے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اوپر ہم اور ٹیکسز نہیں لگانے دیں گے۔ افواہیں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ روپیہ جو ہے یہ ڈی مانیٹائز ہو جائے گا، اور یہ کہ جناب اس کے بیچ میں اور لوگوں میں تھوڑا سا پینک کریٹ کرنے کے لیے، کچھ ایسی چیز نہیں ہونے والی، لاکر سیز ہو جائیں گے، فلان ہو جائے گا۔ اور میں نے اس وقت ایک بیان دیا تھا، میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، آج بھی میں وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی ہماری، اگر ایٹ لیسٹ آن مائی واچ، جس کے بیچ میں ڈسٹارشن۔ ملک میں بیشتر بلیک اکانومی چل رہی ہے، کالا پیسہ زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بہادر آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یونین رفاہی پلاٹس پر قبضے کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا معیشت ڈیڈ اسٹاک پر پہنچ چکی، ہم دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، کمرشلائزیشن سے انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، یہ شہر رہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سندھی مسلم سوسائٹی کا حال تو یہ ہے کہ کوئی چل بھی نہیں سکتا، ہر جگہ کو کمرشلائزڈ کر دیا گیا ہے، لوگوں نے انڈسٹریز ختم کر کے پیسہ زمینوں پر لگا دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے شوکت کورائی سے۔ شوکت کورائی، بتائے گا یہ اہم سماعت آج ہوئی ہے، کیا احوال بتائیں گے؟ دیکھیں، کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں آج تیسرا روز ہے جو چیف جسٹس کی سربراہی میں اہم کیسز سنے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو کراچی کے اندر تجاوزات کے کیسز ہیں یا سرکاری زمین پر جو قبضے کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی کیسز کی سماعت ہوئی۔ اب تک جتنے بھی کیسز چلائے گئے ہیں اس میں سے 3 کیسز امپارٹنٹ تھے۔ ایک کیس ایسا تھا جس میں ملٹی لینڈز کی جو زمین ہے، جو دفاعی مقاصد کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو زمین دی جا رہی ہے، وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تھا۔ اس کیس کے اندر سیکریٹری دفاع آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ جو مجھے پچھلے آرڈر تھے اس کی کمپلینس کر چکے ہیں، اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے
کہ دفاعی مقاصد کے لیے جو زمین دی گئی ہے ملٹری کو، وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اور آئندہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، جس پر چیف جسٹس اور جسٹس قاضی امین نے سیکرٹری دفاع کی سرزنش کی اور کہا کہ آئندہ کا مطلب کیا ہے، اب تک جو کام ہو چکا ہے اسے ختم کرنا ہوگا، آئندہ تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ اس زمین پر کوئی استعمال نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں جو ایک کرنل اور میجر ہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے کراچی میں، اور جو چاہتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ زمین کسی کو الاٹ کر دیتا ہے۔ اب تک جتنی عسکری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں وہ ملٹری لینڈ پر، کینٹونمنٹ لینڈ پر بنائی گئی ہیں، اسے سب ختم کرنا ہوگا۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع کو کہا کہ وہ تحریری طور پر یہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں، جس کے لیے انہوں نے مہلت مانگی کہ وہ تحریری اسٹیٹمنٹ نہیں لائے، آئندہ سماعت پر وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے، جس پر عدالت نے 30 نومبر کو یہ کیس اسلام آباد میں رکھا ہے، وہاں سیکرٹری دفاع اپنی تحریری اسٹیٹمنٹ جمع کریں گے۔ ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو ٹھیک ہے شوکت قرائی، نسلہ ٹاور کے حوالے سے بھی اگر کچھ اپڈیٹس ہوں آپ کے پاس تو ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، نسلہ ٹاور کے حوالے سے کمشنر کراچی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس کا توڑنے کا عمل جو ہے جاری ہے۔ اب نیچے سے انہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور تک بتایا کہ ان کی دیواریں وغیرہ گرا دی گئی ہیں، یہ آہستہ آہستہ فلور بائی فلور اوپر جو ہے توڑے جائیں گے، لیکن جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ ابھی کھڑا ہوا ہے، اسٹرکچر کو ابھی نہیں چھیڑ رہی، جیسے ہی تمام چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد اسٹرکچر اس کا ختم کرنا شروع کریں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ نے کتنے لوگ وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں جو اس اسٹرکچر اس کو بلڈنگ کو توڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 200 جو مزدور ہیں، 200 جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت قرائی تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کراچی میں نسلہ ٹاور گرانے کا مشن مسلسل تیسرے روز بھی جاری ہے۔ بلدیہ عثما اور ایس بی سی اے کا عملہ عمارت گرانے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز ون بدیع الزماں سے، جو اس وقت وہیں پر موجود ہیں۔ بدیع الزماں بتائے گا، آج تیسرا روز ہے اور تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے نسلہ ٹاور کو بھی گرایا جا رہا ہے، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جی، اس میں موجود ہوں نسلہ ٹاور کے بالکل سامنے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے عقب میں یہ نسلہ ٹاور جو ہے، اب اس کی توڑ پھوڑ کا کام جو ہے وہ آج مسلسل تیسرے دن بھی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کمشنر کراچی نے جو ہے آج سے 2 دن پہلے یہاں پر باقاعدہ دوبارہ آغاز کیا تھا، کیونکہ پہلے جب کام شروع کیا گیا تھا تو صرف اور صرف حفاظتی اقدامات کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ اب جو شارع فیصل سے روڈ جو طارق روڈ کی طرف جا رہی ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور نیچے جو ہے ہیوی مشینری کے ذریعے جو ہیں ان کی دیواریں توڑی جا رہی ہیں، جبکہ اوپر جتنے بھی فلور ہیں جو پارکنگ ہے اس کو مشین کے ذریعے توڑا جا رہا ہے، ان کی دیواروں کو صرف پلر پر یہ جو عمارت جو ہے کھڑی رہے گی، اور جبکہ جتنے بھی فلور ہیں تقریباً 11 فلور کا یہ پلازا ہے، اور اس میں سے سب سے پہلے کھڑکیاں نکالی جا رہی ہیں، پھر ان کی دیواریں توڑی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سب چیزیں مکمل ہو جائیں گی، عمارت صرف پلر پر آ جائے گی، تو اس کے بعد اس کو یہ طے کیا جائے گا کہ آخر اس کو کیسے گرایا جائے۔ لیکن مکمل طور پر آج تیسرا دن ہے اور مسلسل اس پر کام جاری ہے۔ 2 ٹھیکیداروں کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 2 ٹھیکیداروں کو یہ ٹھیکہ ملا ہے، ایک جو ہے ہیوی مشینری کے ذریعے اس پر کام کر رہا ہے، اس کے لیے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور دوسرا انفرادی جو حیثیت سے جو ہیں مزدوروں کے ذریعے جو ہیں تقریباً 50 سے 60 مزدور ایسے ہیں جو 11 فلور پر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور زیادہ تر دیواریں کھڑکیاں یہ توڑ دی گئی ہیں، اور اب جو ہیں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے پیش نظر آج تیسرا روز ہے اور نسلہ ٹاور گرانے کا کام مسلسل جاری ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے بدیع الزماں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی نظام سے متعلق قانون کا ترمیمی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ مسودہ آج سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مسودے کے مطابق زمینوں کا نظام صوبائی حکومت اور کچرا اور سیوریج میئر کے کنٹرول میں ہوگا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے، ہمارے نمائندے عبدالحفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالحفیظ، آگاہ کیجیے گا، سندھ میں بلدیاتی نظام سے متعلق قانون کا ترمیمی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے؟ بالکل، آج سندھ اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس نئے بلدیاتی نظام کے مسودے کے مطابق جو زمینوں کا نظام ہے صوبائی حکومت کے پاس رہے گا، اس کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سیوریج
اور جو دیگر معاملات ہیں وہ بلدیاتی حکومتوں کو سونپے جائیں گے. اس کے ساتھ ماسٹر پلان، ٹاؤن پلاننگ اور دیگر صوبائی حکومت کے مقامی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے، اور عباسی شہید اسپتال صوبائی حکومت کے کنٹرول میں دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے. اسی طرح اسکول، اسپتال، ڈسپنسری، بچہ و بچہ مرکزی بلدیاتی اداروں سے واپس لینے کی بھی تجویز ہے. اس میں سب سے اہم بات جو نئے بلدیاتی قانون جو لایا جا رہا ہے، اس میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور کے مقامی حکومت کا نظام بحال کرنے کی تجویز ہے، جس کے تحت کراچی کی جو موجودہ 7 DMCs ہیں اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے. 20 سے 25 ٹاؤنز پر کراچی کی جو بلدیاتی مقامی جو حکومتیں ہوں گی 20 سے 25 ٹاؤنز پر مشتمل ہوں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ بلوچ تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ازبکستان کے صدر کا ٹیلی فون. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر اظہار کا اطمینان. مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں صلاحیت سے مستفید ہونا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دو طرفہ معاشی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. افغانستان میں امن و استحکام سے خطے کے ممالک میں خوشحالی آئے گی. سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی بات کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ 2 سابق ججز کی کہانیاں سامنے آئیں، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ایک مایوسی کی کیفیت میں ہے. لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں کردار کی کوئی اہمیت نہیں رہی. کردار پر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ذاتی مسئلہ ہے. ملک میں سخت افراتفری ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ الٹی سیدھی خبریں آ رہی ہیں. جب تک ملک میں کردار والے لوگوں کو لوگ منتخب نہیں کریں گے، کردار والے لوگ اوپر نہیں آئیں گے جن کا ٹریک ریکارڈ ہو کہ ان کو حرام کھانے کا موقع ملا ہو اور انہوں نے حرام نہیں کھایا ہو، ان کو خدمت کرنے کا موقع ملا ہو، ان کو شہر کو، صوبے کو، ملک کو بنانے کا موقع ملا ہو اور انہوں نے راتوں کو جاگ کر خدمت کی ہو، کام کیا ہو، ان کی ایمانداری پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتا ہو. وہ اس طرح کے لوگ جب تک نہیں آئیں گے شہر، صوبے میں، ملک میں، پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. اور مشیر زراعت منظور حسین وسان نے سندھ میں مداخلت سے متعلق بیان پر وزیر اعظم عمران خان کو نشانے پر لے لیا ہے. کہا کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہمیشہ سندھ پر گراتی رہی ہے. کیا ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ وزیر اعظم صاحب بنی گالہ میں چھپے مافیاز کے خلاف کارروائی کریں. کیا چینی چور، ماس چور، ادویات چور سندھ حکومت ہے؟ کیا IMF سے قرضہ سندھ حکومت نے لیا؟ منظور وسان کا کہنا تھا کہ اگر وفاقی وزراء کے بقول گندم کا ذخیرہ موجود ہے تو پھر گندم باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہمیشہ سندھ پر گراتی رہی ہے. کیا ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ وزیر اعظم صاحب بنی گالہ میں چھپے مافیاز کے خلاف کارروائی کریں. کیا چینی چور، ماس چور، ادویات چور سندھ حکومت ہے؟ کیا IMF سے قرضہ سندھ حکومت نے لیا؟ منظور وسان کا کہنا تھا کہ اگر وفاقی وزراء کے بقول گندم کا ذخیرہ موجود ہے تو پھر گندم باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ مشیر زراعت منظور حسین وسان نے سندھ میں مداخلت سے متعلق بیان پر وزیر اعظم عمران خان کو نشانے پر لے لیا. کہا وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہمیشہ سندھ پر گراتی رہی ہے. صدر مملکت عارف علوی اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 28 نومبر کو ترکمانستان کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 15ویں ECO اجلاس کی صدارت ترکمانستان کے صدر کریں گے، جس میں تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے اور اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ہماری دفاعی قوت میں اہم اضافہ ہے. ہماری جنگی طاقت اس شاندار اضافے سے مزید موثر ہوگی. ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام دنیا کے چند بہترین میزائل پروگرامز میں سے ہے. حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد پیٹرول پمپس کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. 99 پیسے مارجن بڑھانے کی یقین دہانی پر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کی. مارجن بڑھانے کا حتمی فیصلہ ECC کے آئندہ اجلاس میں ہوگا. حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز کے درمیان معاملات طے پا گئے. 99 پیسے مارجن بڑھانے کی یقین دہانی پر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی.
पेट्रोल पंप खुले तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंपों पर गाड़ियों का रश कम हुआ और शहरियों को बआसानी पेट्रोल दस्तयाब होने लगा। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को समरी भेज दी, जिसमें पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 99 पैसे, डीजल पर 87 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 3.91 से बढ़ाकर 4.90 रुपए फी लीटर किया जाएगा। डीजल पर डीलर्स मार्जिन 3.30 से बढ़ाकर 4.13 रुपए फी लीटर किया जाएगा। इजाफा 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ किया जाएगा। मुज़ाकरात में हुकूमत ने हर 6 माह बाद डीलर्स मार्जिन पर नजरसानी की यकीन दहानी भी करवाई। समरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन भी 23.32% बढ़ाने की तजवीज दी गई है। मार्जिन बढ़ाने का हतमी फैसला ECC के आइंदा इजलास में। यहाँ आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के साथ साथ डॉलर की कदर में भी इजाफे का रुझान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 40 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 176 रुपए 40 पैसे का हो गया है। और मैंने टीका नहीं लगवाना ना बेटा, टीका तो लगवाना पड़ेगा। बुरे वाले के बच्चे ने इंसदाद खसरा टीम को जैसे ही देखा दरख्त पर चढ़ गया। बिल्कुल, और वैक्सीनेटर ने काफी तगदो के बाद बच्चे को दरख्त से नीचे उतारा। आप भी देखिए। बेटा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आजा बेटा, आया बीमारी तो बच जाएगा। चलो जी, ये बच्चा अब नहीं लगवाना चाहता, वालिदैन ही